شاید ایک ہی بات کروں گا اس پورے ویلاگ میں جو لاہور میں ایک بڑا خوفناک انسیڈنٹ ہوا. یہ واقعہ ہوا 2 غیر ملکی خواتین کے ساتھ ریپ کا. اب اگر میں حقائق آپ کے سامنے رکھوں اور وہ ویڈیوز آپ سن لیں جو ان 2 خواتین نے ریکارڈ کروائی ہیں تو آپ کے کانوں سے دھوئیں نکل آئیں. یہ واقعہ کیسے ہوا؟ ابھی کافی چیزیں مجھے پتہ چلی ہیں، اور یعنی جس طرح پنجاب حکومت اس وقت کوشش کر رہی ہے نا اس معاملے پر مٹی ڈالنے کے لیے، جتنا وہ زور لگا رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور کتنے طاقتور لوگ اس میں ملوث ہیں آپ کو اگر اندازہ ہو جائے تو آپ کو گھن آنا شروع ہو جائے، خاص طور پہ شریف خاندان سے جو گند انہوں نے مارا ہے گزشتہ 2 دنوں میں. کہانی تو یہ پہلے سے چل رہی تھی. یہ خواتین آتی ہیں، اور یہ کیوں آتی ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ سنگاپور میں موجود تھیں، وہاں پہ ان کی رضا ڈار سے ملاقات ہوئی تھی. یہ خواتین سرمایہ کاری میں دلچسپی بھی رکھتی تھیں اور کام شام کرتی رہتی تھیں. تو انہیں ایک بڑی کمپنی، جی کرپٹو کمپنی ہے، اس کے اندر ہم آپ کی انویسٹمنٹ کروا دیں گے اور یہ ہوگا تو وہ ہوگا. تو رضا ڈھار نے ان خواتین کو گھیری ڈالی اور اس کے بعد ان خواتین کے ویزے لگوائے گئے. اسحاق ڈار کا دفتر استعمال ہوا ویزے لگانے کے لیے. یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ رضا ڈار اسحاق ڈار کا نواسا ہے اور اسحاق ڈار وزیر خارجہ ہے پاکستان کا، اور ویزے فراہم کرنے کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے اگر ایک وزیر کے دفتر کو آپ استعمال کریں. تو رضا ڈار نے ان 2 خواتین کے ویزے ارینج کیے، لیکن اس سے پہلے ان 2 خواتین کو انسٹاگرام کے ایک اکاؤنٹ کے ذریعے سے متاثر کیا گیا. اس اکاؤنٹ پہ رضا ڈار، علی ڈار اور بہت سارے اور لوگوں کی فوٹویں ان کو خواتین کو دکھا کے تو ان کو قائل کیا گیا، دیکھیں جناب، اور سابق وزیر اعظم کی فوٹوز بھی کہ دیکھیں ہمارے کتنے تعلقات ہیں، ہم ہیں گورنمنٹ، ہمارا جناب وہاں سکہ چلتا ہے، ہم بڑے مضبوط ہیں، آپ آئیں آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ آگے ششکے دیکھیں. یعنی یہی ہوتا ہے نا کہ آپ آئیں گے آپ کو بہت پروٹوکول ملے گا، آپ بہت انجوائے کریں گے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اور ساتھ میں آپ سرمایہ کاری کریں گے تو آپ کو بڑا منافع بھی ملے گا. وہ خواتین تھی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں، منافع مل رہا ہے، اور ٹکٹ بھی ہو گئے ان کے باقاعدہ بک کروائے گئے، انہیں جناب ویزے بھی دلوائے گئے. پھر جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچی تو انہیں پروٹوکول ملا، اور رضا ڈار نے سیکیورٹی گارڈز باقاعدہ آگے پیچھے گاڑیاں پورا پروٹوکول. پھر ان کو اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل کے اندر رکھا گیا، پھر انہیں نتھیا گلی بھی لے جایا گیا ان خواتین کو، اور اس کے بعد انہیں لاہور لایا گیا. لاہور میں ان خواتین کو DHA لاہور میں ایک گھر کے اندر پہنچا دیا گیا، کافی بڑا گھر ہے، تو گھر کے اندر پہنچا دیا گیا اور وہاں پہ ان کو جرغمال بنا لیا گیا. اب جو خواتین کی کہانی ہے نا، وہ جن لوگوں نے سنی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے آنسو نہیں رک رہے جب ہم سنتے ہیں، تو ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے. یہ 2 خواتین ہیں، ایک کا تعلق نیدرلینڈ سے اور ایک کا تعلق وینزویلا سے ہے، اور جو ان بے شرموں نے، بے غیرتوں نے جو وینزویلا والی خاتون کے ساتھ کیا ہے وہ ایکسپلینیبل ہی نہیں ہے، میں بتا ہی نہیں سکتا آپ کو. یعنی گند مارو تو اتنا مارو کہ اس کو کوئی بیان بھی نہ کر سکے. یعنی انہوں نے اس لیول کی گندگی کی جس کو یہاں میں سوشل میڈیا پہ بیان بھی نہیں کر سکتا. میری فیملی سنتی ہے میرے ویلاگ کو، اور اتنی بڑی فیملی ہے، اس میں 6 ملین سے زیادہ لوگ تو آپ ہیں، اور میرے اپنے گھر والے بھی سنتے ہیں، تو میں احتیاط سے بات کروں گا. انہوں نے بڑی زیادتی کی ان خواتین کے ساتھ، بڑا ظلم کیا. وہ دونوں خواتین جو ہیں وہ اپنے گھر والوں سے رابطے میں بھی تھیں، جب وہ نکلیں اس کنٹری سے تب بھی رابطے میں تھیں، جب پاکستان پہنچی وہ تب بھی رابطے میں تھیں. اور دوسرا ان کے کچھ اصول تھے کہ وہ لائیو لوکیشن جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرتی تھیں اپنی یہ خواتین. اور دوسرا جو ایک خاتون نیدرلینڈ کی رہنے والی ہے، ویسے تو یہ اسپین میں رہتی ہیں، رہائش تو انہوں نے وہاں پہ رکھی ہوئی ہے، لیکن جو نیدرلینڈ کی خاتون ہے اس نے کوڈ بھی رکھا ہوا تھا ڈچ زبان کے اندر. نیدرلینڈ اور جرمنی ساتھ ساتھ ہے تو وہاں پہ ڈچ زبان بہت بڑی پیمانے پہ لوگ وہاں بولتے ہیں. تو ڈچ زبان کے اندر اس نے ایک کوڈ رکھا ہوا تھا کہ اگر کبھی میں خطرے میں ہوئی یا کوئی پرابلم ہوا تو جب میں آپ سے بات کروں گی تو میں یہ کوڈ بولوں گی، تو اس سے آپ سمجھ جائیے گا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں. اب ان خواتین کو وہاں پہ رکھا گیا، ان کے اوپر بدترین تشدد کیا گیا، شیشے کے ساتھ ان کے ساتھ تشدد کیا گیا، پھر ان کے ساتھ جنسی طور پہ زبردستی بہت ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی دونوں خواتین کے ساتھ، اور متعدد مرتبہ ان لوگوں نے ظلم کیا. اور یعنی FIR میں کچھ بھی نہیں ہے. FIR کو اگر آپ پڑھیں نا تو FIR میں 2 نمبری ہے، اور وہ 2 نمبری ایسا لگتا ہے کہ پولیس نے جان بوجھ کر 2 نمبری کی ہے. FIR پہ آنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، ان خواتین نے جب اپنی فیملی کو بتایا تو وہاں سے معاملہ ایمبیسی تک گیا اور بات کھل گئی، رولا پڑ گیا. جو لائیو لوکیشن تھی وہ بھی انہوں نے شیئر کر دی، 15 متحرک ہو گئی. پولیس کو کہا گیا جناب پکڑو، رولا شولا پڑ گیا، سارے ادارے متحرک ہو گئے، اور پھر جناب چھاپا مار کے خواتین کو وہاں سے بازیاب کروایا گیا. جب پولیس خواتین کے پاس پہنچتی ہے تو خواتین تو پولیس ہی دیکھ رہی تھی گزشتہ چند دنوں سے، یعنی جہاں یہ جاتے تھے پروٹوکول ملتا تھا، سیکیورٹی گارڈز ہوتے تھے، بندے ہوتے تھے آگے پیچھے، تو انہیں پولیس پہ بھی یقین نہیں آیا. انہیں لگا یہ بھی ساری جال سازی ہے، ان کے اپنے لوگ آئے ہیں، ڈری ہوئی تھی بہت زیادہ.
پھر پولیس نے انہیں بتایا کہ جناب آپ کی فیملی کا یہ نام ہے, یہ والا کوڈ آپ نے بولا تھا, یہ صورتحال ہے, لہٰذا آپ ہم پہ بھروسہ کریں, ہم آپ کو آگے, ہم نے آپ کو بازیاب کروا لیا, آپ قانون کے محفوظ ہاتھوں میں. پھر یہ خواتین نے رونا پیٹنا شروع کر دیا. ان خواتین کو وہ پھر لے کر چلے گئے اپنے ساتھ پولیس والے. پھر ان دونوں خواتین نے ویڈیو بیانات ریکارڈ کروائے. ایک خاتون جو ہے اس کا جو بیان ہے ویڈیو والا, وینزویلا والی جو خاتون ہے, اس کا 1 گھنٹے اور 6 منٹ کا بیان ہے. جو دوسری خاتون ہے نیدرلینڈ والی, اس کا جو بیان ہے وہ 1 گھنٹے اور 7 منٹ کا بیان ہے. یعنی 2.25 گھنٹے کے بیانات ان دو خواتین نے ویڈیو کے اوپر ریکارڈ کروائے. اور جب یہ بیان ریکارڈ کروا رہی تھی تو دونوں خواتین زاروں قطار رو رہی تھی ان کے ساتھ جتنا بڑا ظلم ہوا ہے. اب وہ باتیں جو انہوں نے ویڈیو بیان میں کی میں آپ کو نہیں سنا سکتا, لیکن میں چلے آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر آپ بہترین انسانی حقوق کے علمبردار ہیں نا, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ماورائے عدالت قتل نہیں ہونا چاہیے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو عدالت سے باہر مار دینا بہت بڑا جرم ہے اور آپ اس کے مخالف ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ سی سی ڈی جو بھی کر رہی ہے وہ انتہائی غلط قدم ہے, وہ نہیں اٹھانا چاہیے, تو اگر آپ وہ وینزویلا والی خاتون کی ویڈیو سن لینا تو آپ سی سی ڈی کے دفتر کے باہر جا کے ہاتھ جوڑ لیں گے کہ ان کو جان سے مار دو اور ہمارے سامنے مار دو. یعنی ایسا ظلم تو فلموں میں بھی نہیں دکھاتے جیسا ظلم ان کے ساتھ ہو گیا. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بہترین انسان ہیں اور آپ قانون اور انصاف کے مطابق چلنے والے بندے ہیں اور آپ کہتے ہیں کبھی بھی ماورائے عدالت کوئی کام نہیں ہونا چاہیے, اگر آپ یہ وینزویلا والی خاتون کی ویڈیو سن لیں تو آپ جائیں گے اور آپ سی ٹی ڈی کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کے ان کو ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ آپ ان کو فل فرائی کر دیں, یا آپ ان کے نیفے میں پستولیں تو فوراً چلائیں. یہ آپ کریں گے, میں آپ کو شرطیہ کہہ رہا ہوں جو ہو رہا. اب ناظرین, یہ خواتین جو ہے ان کی فیملی کے ساتھ ان کا رابطہ کروایا گیا. یہ لوگ تاوان بھی مانگ رہے تھے, زیادتی بھی کر رہے تھے, جبر بھی کر رہے تھے, تشدد بھی کر رہے تھے. تو خواتین نے جو مقدمہ درج کیا نا, مقدمے میں 2 چیزیں بڑی عجیب و غریب کی گئیں, اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک ڈی آئی جی کامران صاحب کا نام لیا جاتا ہے کہ ڈی آئی جی کامران فیصل صاحب یہ نون لیگ کے بہت قریب ہیں, نواز شریف کے, شہباز شریف کے بہت قریب ہیں, بڑے خاص لوگوں میں سے ہیں شریف خاندان کے. تو جو کامران فیصل صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ ایلیگیشن مجھے ملٹیپل سورسز نے بتایا کہ انہوں نے ایف آئی آر میں جھول چھڑوائے ہیں. اور ایک اور بڑی عجیب و غریب حرکت کی, ایک ایس ایچ او کو بھجوا دیا آدھی رات کو کہ جا کے جج کو اٹھاؤ, خواتین کا فٹافٹ دفعہ 164 کا بیان لے اور خواتین کو ہم نکالیں اس ملک میں سے, کیونکہ امبیسی کا دباؤ بھی آ رہا تھا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے خواتین کو پاکستان سے باہر نکالیں. اب جناب وہ ایس ایچ او اٹھتا ہے, وہ منہ اٹھا کے سیدھا فرحاد جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے جج صاحب کے اپارٹمنٹ میں. وہ اپنی فیملی کے ساتھ اندر سو رہے ہیں. یہ رات کوئی 1:30-2 بجے کے بیچ میں یہ ایس ایچ او وہاں پہنچتا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور جج صاحب کو دیکھ کے پہچانتا بھی نہیں ہے. وہ سلیپنگ ڈریس میں بیچارے, آپ کو نکر پہنی ہوگی یا کچھ اور پہنا ہوگا یا دھوتی پہنی ہوگی, جج صاحب جیسے بھی تھے انہوں نے جا کے وہاں پہ رولا ڈال دیا. جج صاحب چلیں جی چلیں, کپڑے پہنے, ڈی آئی جی سے بات کریں, آپ چلیں بیان کروانے ہیں. جج صاحب کو غصہ چڑھ گیا. جج صاحب نے صبح آ کے عدالت میں پہنچے جب صبح, تو ججوں نے ہڑتال کر دی, مجسٹریٹس نے. انہوں نے کہا جی یہ کیا بدتمیزی ہے, یہ تمہاری حرکتیں کون سی ہیں؟ پہلے تم لوگوں کے گھروں میں گھستے تھے, چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے تھے, اب تم جج کے گھر میں گھس گئے ہو. وہ ایس ایچ او گھس گیا 2 کانسٹیبل لے کر. تو ڈی آئی جی نے کہا جی اچھا میں مطمئن کرتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں, کامران فیصل نے, اور انہوں نے معطل کر دیا. جج نے کہا نہیں معطل کوئی نہیں, اس کے اوپر پرچہ درج کرو, یہ میرے گھر کے اندر گھسا ہے. تو پھر جناب ایس ایچ او کے اوپر 452 کا اور 512B کا جو ہے وہ مقدمہ مصطفیٰ آباد تھانے میں درج کر دیا گیا, جہاں پہ جج صاحب کا اپارٹمنٹ تھا. تو اب یہ ناظرین کاروائی پولیس نے ڈالی کہ آدھی رات کو جج کو اٹھا کے لاؤ تاکہ ہم فٹافٹ خواتین کے اپنی مرضی کے 164 کے بیانات کروائیں اور بس نکالیں, سارا معاملہ ادھر رفع دفع کریں. ایک تو یہ کاروائی ڈالی گئی, وہ الٹی پڑ گئی, جج کھڑے ہو گئے اور ججوں نے سٹینڈ لے لیا. پھر انہیں معافی بھی مانگنی پڑی, معطل بھی کرنا پڑا, مقدمہ بھی درج کرنا پڑا, لیکن معاملہ آیا گیا ہو جائے گا. یہ ایس ایچ او کو کچھ نہیں ہوگا, ڈی آئی جی صاحب اس کو بچائیں گے, جن کے کہنے پہ ڈی آئی جی کے اور ایس ایس پی کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہ سارا کام کیا, تو ان کو بچایا بھی جائے گا, ان کی ذمہ داری ہے. اب ناظرین معاملہ ایک ایف آئی آر کا ہے. ایف آئی آر کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ایف آئی آر میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. نمبر 1, باس کا نام نہیں ہے کہیں پہ کہ باس کون ہے. وہ خواتین کہتی ہیں جی ایک باس ہے جو ایک اور آدمی ہے, لیکن باس کون ہے پولیس نے ابھی تک نہیں بتایا. پولیس کو چاہیے تھا نا کہ جو بندے پکڑے ہیں ان کو مار کوٹ کے چپیڑے مار کے پوچھے کہ بھی بتاؤ باس کون ہے, کسی بھی طریقے سے پوچھے بتاؤ بھی باس کون ہے, اس کا نام لو, کون ہے وہ بندہ جو اتنا طاقتور ہے جس سے سارے ڈر رہے تھے تم لوگ, بتاؤ کون ہے باس, کیسی اس کی شکل ہے, اور اس کی تصویر لے کے پھر دکھاتے خواتین کو, وہاں سے پوچھتے جی یہی ہے, وہ کہتی ہیں ہاں یہی ہے, لیکن یہ کام ہم کر دیں گے. وہ خواتین باہر ہی آئیں گی دنیا میں کہیں نہ کہیں, تو ہم انہیں وہ تصویر دکھا دیں گے باس کی, کیونکہ باس کون ہے وہ میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ابھی نام میں ابھی نہیں لوں گا, لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا باس کون ہے. تو ناظرین یہ جو رضا ڈار ہے اس کے بارے میں وہاں پہ ایک جملہ لکھا گیا, اونلی کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اس نے صرف دھمکایا, جان بوجھ کر ایسا لفظ استعمال کیا گیا تاکہ تشدد اور جبر میں سے اور
جو باقی ظلم اور زیادتی ہے اس میں سے اس کو نکالا جا سکے کہ 4-5-6 دن گزر جائیں گے تو ہم تجھے بھی نکال لیں گے جیسے ہم نے جج محمد آصف کے بچوں کو نکالا تھا. تو ناظرین یہ لڑکیاں جو ہیں وہ ہر چیز اپنے گھر والوں سے شیئر کرتی تھی, اس کی وجہ سے ان کی بچت ہوئی ہے. پھر اس کے گھر والے جو ہیں وہ پیچھے تک پہنچے اور انہوں نے لڑکیوں کو بازیاب کروانے کے لیے پولیس کو جو ان کے پاس سپورٹ تھی انہوں نے دی. اب لڑکیوں نے بیانات ریکارڈ کروا دیے, ایمبیسی کا دباؤ تھا کہ فوری طور پہ ان کو نکالا جائے. لڑکیوں نے ایک دفعہ 164 کا بیان ریکارڈ کروایا, اور یہ بیان آپ یاد رکھیے گا, دفعہ 164 ہوتا ہے کہ جو آپ کے اوپر بیتی ہے نا, آپ مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہو کر حلفاً آپ وہ بیان دے دیتے ہیں, آپ بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ ہوا ہے, اصل حقیقت یہ اور یہ میرے ساتھ کیا گیا, اور یہ بیان بڑی اہمیت رکھتا ہے کسی بھی مقدمے میں. تو دفعہ 164 کا بیان لڑکیوں نے ریکارڈ کروایا صغیر احمد مجسٹریٹ صاحب کے سامنے, لیکن دفعہ 164 کے بیانات کو سیل کر دیا گیا. یہ نہیں ہوتا, دفعہ 164 کا بیان سیل نہیں ہوا کرتا, لیکن اس دفعہ 164 کے بیان کو سیل کر دیا گیا. کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کیا چھپانا چاہتے ہیں؟ کس کا نام بچانا چاہتے ہیں؟ کس کو سامنے لانے سے آپ ڈر رہے ہیں؟ یہ سوالات اٹھائے جانے چاہیے اور ہم سب کو اٹھانے چاہیے. اور میں لاہور کے جو صحافی ہیں ان سے میں صرف ایک درخواست کرتا ہوں, میرے بڑے شاندار جرنلسٹ دوست ہیں, وہ رپورٹ بھی کر رہے ہیں. ہمارے دوست ہیں اشفاق صاحب, بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, کورٹ رپورٹر ہیں, ہمارے ہائی کورٹ کے صدر بھی تھے پہلے, ابھی بھی شاید وہی ہوں گے, میں معذرت چاہتا ہوں اگر ابھی بھی ہیں تو میں بھول گیا. لیکن اشفاق بھائی نے علی ڈار کا نام لکھ دیا, جو اسحاق ڈار کا بیٹا ہے, شاید غلطی سے لکھ دیا ہوگا. علی ڈار کا نام ایک ٹویٹ میں پڑھ رہا تھا, یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے, یہاں پہ انہوں نے علی ڈار لکھ دیا ایک جگہ پہ. تو یہ میں پڑھتا ہوں آپ کو جملہ, متاثرہ خواتین غیر ملکی ہیں, علی ڈار کا مقدمے میں نامزد کیا پروسیکیوٹر. تو علی ڈار کا نام غلطی سے شاید انہوں نے لکھ دیا. لیکن باس کون ہے؟ یہ کون ہے باس؟ یہ باس بہت طاقتور ہے, اور یہ باس ان ساروں کو ڈیل کر رہا تھا. یہ سارے اس سے ڈرتے تھے اور اس سے مغلوب رہتے تھے, یہ خواتین نے بتایا ہے. اب دفعہ 164 کا بیان جو ہے اس کو سیل کر دیا گیا, بالکل ویسے جیسے والیوم 10 جے آئی ٹی کا سیل کر دیا گیا تھا. جب پاناما کی ایک جے آئی ٹی بنی تھی اور انہوں نے بہت سارے والیومز بنائے تھے, تو اس میں والیوم 10 کو سیل کر دیا گیا تھا کہ اس کو نہیں کھولا جائے گا, کیونکہ اگر اس کو کھول دیا تو بڑے بڑے شرفا کے نام باہر آ جائیں گے. تو یہ جناب جو 164 کا بیان ہے دو خواتین کا, اور تتیمہ بیان, یہ بھی یاد رکھیے گا, تتیمہ بیان بھی پولیس نے خود ہی مینج کیا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور میری جو رپورٹرز ہیں لاہور کے, جو کورٹ رپورٹرز ہیں خاص طور پہ, ان سے گزارش ہے کہ وہ چیک کریں کہ یہ جو بندے عدالت میں پیش کیے گئے یہ وہی بندے ہیں, صرف چیک کر لیں, میں اور کچھ نہیں کہہ رہا. اس کی تصدیق ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیں وہاں پہ جو مدعی ہے وہ موجود نہیں تھی, وکٹمز جو دونوں خواتین ہیں وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی, اور باقی کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ یہ بندے کون ہیں. یہ آیا سرکاری ملازم ہیں, کہیں سے پکڑ کے کرائے کے بندے لے آئے ہیں, یا یہ وہی ملزمان ہیں جنہوں نے ایکچولی خواتین کا ریپ کیا اور ظلم کیا. دیکھیں رضا کا تو اب سب کو پتا ہے نا, کیونکہ اس کا نام سامنے آ گیا, باہر نکل کر آ گیا, اور رضا کی گرفتاری بھی بڑے زبردست طریقے سے ہوئی ہے. رضا کی گرفتاری کے لیے یہ ایک اے ایس پی ہے جس کو بھیجا گیا, اور یہ اے ایس پی فضل الرحمان صافی, اس کو جناب حکم دیا گیا کہ اگر آپ نے رضا کو گرفتار کرنا ہے تو سادے کپڑوں میں جانا, کوئی ڈالے شالے نہیں جائیں گے, کوئی پولیس کی نفری نہیں جائے گی, خاموشی سے آؤ اور لڑکے کو لے کر چلے جاؤ. اور ایک اور انفارمیشن میرے پاس یہ ہے کہ رات 2 بجے کے آس پاس جب رضا کو گرفتار کر کے لایا گیا پولیس اسٹیشن میں, تو رات 2 بجے کے آس پاس رضا پولیس اسٹیشن میں موجود نہیں تھا, یا کم سے کم لاک اپس کے اندر موجود نہیں تھا. اگر پولیس کو لگتا ہے وہ وہاں پہ تھا تو فوٹیج جاری کریں, دکھائیں ہمیں کہ وہ کہاں پہ تھا اور کس طرح اس کو رکھا. تو رضا کو فل پروٹوکول دیا جا رہا ہے, اس کو انتہائی زبردست طریقے سے رکھا جا رہا ہے, اس کو مجرموں میں نہیں رکھا جا رہا, کیونکہ دیکھیں لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہی ہے لاہور میں, تو لاک اپ کے اندر بند لوگ تو ابل رہے ہیں بیچارے, ان کی بری حالت ہے. تو اب رضا کو تو نہیں نا, رضا ڈار کوئی اسحاق ڈار کا نواسا ہو تو اس کو تو نہیں نا اس طرح رکھ سکتے جیسے عام مجرموں کو رکھتے ہیں, اور باس کا نام بھی باہر نہیں لا سکتے جیسا کہ عام مجرموں کو لے کر آتے ہیں, کیونکہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تصویریں. ان خواتین نے اپنے بیانات کے اندر بتایا کہ ایکس پرائم منسٹر نے ہمیں دکھایا, ہمیں انہوں نے دکھایا کتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. اس بنیاد پہ انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں, بڑی اچھی سرمایہ کاری ہے, بہت منافع آپ کمائیں گے, آئیں, بہت بڑی کمپنی ہے, کرپٹو میں آ کے انویسٹ کریں. یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کے نام لیا, ایلون مسک کا نام لے لیا پکڑ کے. تو وہ خواتین نے وہ ہر چیز وہاں پہ بیان کی ہے, لیکن تمام چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے. ایک تو ایف آئی آر کے اندر بہت زیادہ جھول چھوڑا گیا, دوسرا یاد رکھیے گا کہ جو 164 والے بیانات ہیں ان کو سیل کر دیا گیا, تیسرا یہ جو بندے عدالت کے اندر پیش کیے گئے ہیں ان کی شناخت کے اوپر میں سوالیہ نشان اٹھا رہا ہوں. اور ہمارے جو جرنلسٹ دوست ہیں, کیونکہ دیکھیں نا شناخت تو بتا ہی نہیں رہے,
نام لینا، بتائیں کون بندہ ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا آگا پیچھا کیا ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، ایسا تو کچھ نہیں بتا رہے. صرف ایک بندے کے بارے میں معلومات واپس آئی ہیں. تو یہ باقی لوگ کتنے با اثر ہیں اور یہ باقی لوگ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ اس میں جو ہے نا وہ معاملہ دو آفیسر کی طرف جاتا ہے. ایک فیصل کامران، کیا وہ انصاف ہونے دیں گے؟ دوسرا ذیشان رضا جو انویسٹیگیشن کے آفیسر ہیں، لاہور کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ذیشان رضا صاحب اور فیصل کامران، ان دو لوگوں نے انصاف ہونے دینا ہے یا نہیں ہونے دینا، اس پہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. یہ ایک تصویر باہر آئی ہے لڑکوں کی، ان کے ماسک اتروائے گئے عدالت میں، اور یہ تصویر بھی عدالت کے اندر سے کسی صحافی نے نہیں کھینچی، کسی پولیس والے نے نہیں کھینچی. مجھے خوشی ہے کہ جوڈیشری میں اتنی جان تو باقی ہے کہ وہ کم سے کم چیزوں کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ملزمان جن کی تصویریں آئی ہیں، یہ تصویریں اور باس کی تصویر ان خواتین کو ضرور دکھائی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ پہچانیے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں. اور جیسے ہی کنفرمیشن آئے گی تو آپ کو لگ پتا جائے گا یہ کتنا بڑا جرم اور ظلم ہوا ہے اور کون لوگ اس کے پیچھے ہیں. ایک اور چیز ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ دیکھیں مریم نواز کا سٹیٹمنٹ پڑھ کے نا تو میں بھی پریشان ہو گیا تھا کہ کہنا جیسے واقعات ہوتے ہیں تو مجھے رات کو نیند نہیں آتی. کہنا میں ایک غریب آدمی تھا، اس کو ریڑھی نہیں دی مریم نواز کی حکومت نے، اور وہ بہت ہی غریب تھا، اس کی چھت کچی تھی، اس کی بیوی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، چھت گر گئی، بیوی بھی زخمی ہو گئی، بچے فوت ہو گئے. بہت افسوسناک اور تکلیف دہ واقعہ ہے. مریم نواز کو نیند نہیں آتی. ذمہ دار کون ہے؟ ابھی آج 40 لوگ یوگ روڈ کے اوپر پوری بس گری ہے، اس میں 40 لوگ جاں بحق ہو گئے، سفر کرنے کے لیے جا رہے تھے. 40 لوگ یوگ روڈ بلوچستان. حکومتی نااہلی ہے نا، دوسرے واقعے میں بھی حکومتی نااہلی ہے، لیکن جو اصل ظلم اور جبر ہوا لاہور کے اندر، اس پہ محترمہ کو نیند آ جاتی ہے. اس پہ نہ کوئی سٹیٹمنٹ، نہ کوئی بات چیت. سی سی ڈی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار تم لوگ تو نیفے میں پستول لے کے پھرتے ہو، یعنی سی سی ڈی کا پستول غریب کے نیفے میں ہی چلتا ہے، کمزور کے نیفے میں ہی چلتا ہے. طاقتور مجرم آ جائے گا تو سی سی ڈی کا پستول جو ہے وہ وہاں پہ نہیں چل سکتا طاقتور کے نیفے میں. وہاں پہ تم سے فل فرائی یا ہاف فرائی نہیں ہوتا نا. غریب آدمی ہے چاہے مجرم ہے تو وہاں پہ آپ لوگ کر دیتے ہیں کاروائی اپنے نمبر پورے کرنے کے لیے، لیکن جہاں امیر آدمی آ جاتا ہے وہاں پہ تم لوگ بن جاتے ہو چاپلوس. تو ناظرین میری یہ گزارش ہے، یہ کوئی پاکستان کی شکل یا پاکستان کا اصل چہرہ نہیں ہے. ہم اتنے برے لوگ نہیں ہیں. یہ ہمارے حکمران بڑے بے غیرت اور بے شرم لوگ ہیں، اور ان کو لانے والے ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے ان سے بڑے بے شرم لوگ ہیں جنہوں نے لا کے ان کو قوم کے اوپر مسلط کیا اور یہ اس طرح کے کارنامے کر کے پاکستان کی نیک نامی کے جھنڈے پوری دنیا میں گاڑ رہے ہیں. کیا ہمت جائے گا یورپی یونین میں اور